السلام علیکم۔ حکومت گلگت بلتستان نے گلگت ڈویژن کو پلاسٹک فری زون قرار دیا۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کی جس میں گلگت ڈویژن کے چاروں اضلاع میں آج کے بعد کسی بھی قسم کی پلاسٹک کی جو ہے وہ استعمال کے اوپر پابندی ہوگی، اور یہ اس پہ سخت قانون نافذ کیے۔ بڑی کمیٹیاں بنی ہیں جس میں پولیس بھی ہے، وائلڈ لائف والے، انوائرمنٹ اور ڈپٹی کمشنرز لوکل، وہ تمام لوگ اس میں موجود ہیں۔ یہ ایک خوش آئین بات ہے، لیکن یہ خوش آئین بات تب ہوتی جب گلگت بلتستان کے عوام جو ہے جن کے بنیادی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اب ایک ایسے سیکنڈری ایشو جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر تو توجہ دی جا رہی ہے، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جائے۔ کیا آپ نے کبھی گلگت بلتستان میں سنا ہوگا کہ کسی پانی کے مسئلے کے اوپر کوئی کمیٹی بنی ہو؟ صاف پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کے مسئلے کے اوپر آپ نے کبھی سنا ہو کوئی کمیٹی بنی ہو؟ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے کوئی سنا ہو آپ نے کوئی کمیٹی بنی ہو؟ گلگت بلتستان میں ڈی فارسٹریشن کی ایک انتہائی لیول کی، ایکسٹریم لیول کی ڈی فارسٹریشن ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ دیامیر کے اندر جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہو رہی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی کمیٹی بنائی گئی؟ ناظرین، یہ جس طرح سے یہ جو چیف سیکرٹری ہے رنگیلا صاحب، یہ جس قسم کے پروجیکٹس یہ لے کر آ رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف اپنی مارکیٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اس سے پہلے کچھ عرصہ ایجوکیشن کے نام کے اوپر کچھ این جی اوز کو لے کر آئے، کچھ ٹیوشن اکیڈمیز جو ہے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں ایک بڑی انویسٹمنٹ دے کر لیا، جس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ فیڈرل بورڈ ہو یا دوسرے لوکل بورڈ میں میجورٹی جو لوگ تھے ان کے رزلٹ تباہی کے دہانے پر تھے۔ یعنی سرکاری سکولوں میں رزلٹ بالکل بیکار اور کباڑہ قسم کے رزلٹ آئے، تو وہ فیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو میڈیکل کے حوالے سے جو اسپتالوں میں ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ ہاسپٹلز میں پرائیویٹ ڈاکٹرز کو انہوں نے یہاں سے لے کر آئے، جو لڑکے یہاں پر ایف سی پی ایس یعنی جن کا پارٹ 1 کلیئر تھا، جن کی ٹریننگ ہو گئی، تو ان کو بڑی بڑی تنخواہوں میں لے کر گلگت بلتستان میں ان کو ڈپلائی کیا، لیکن گلگت بلتستان کے مقامی جو ڈاکٹرز تھے ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا، کیونکہ اس میں اس کی مارکیٹنگ کرنی تھی۔ اپنی مارکیٹنگ انہوں نے کر لی۔ اس کے بعد ابھی سمر فیسٹا کے نام کے اوپر، پھر ونٹر فیسٹا، پتہ نہیں کون کون تو اس نام کے اوپر لم سے، آئی بی اے سے، نس سے لڑکیوں کو لے کر وہاں لے کر گئے اور ان سے انٹرپرینورشپ کے نام کے اوپر کام کروانا شروع کر دیا، جو سوائے مارکیٹنگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، گلگت بلتستان میں اگر آپ میٹرک سے نیچے بچوں کو انٹرپرینورشپ کی چیزیں پڑھاتے ہو تو یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اپنی بھی اور بچوں کے مستقبل بھی تباہ کر رہے ہیں۔ جس وقت بچوں کو کتابیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وقت آپ اگر ان کو انٹرپرینورشپ کے نام کے اوپر غیر ضروری قسم کی چیزیں کروانا سکھاؤ گے تو اس سے کیا مسئلے حل ہوں گے؟ اب آج جس طرح سے انہوں نے ایک بل پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پلاسٹک فری زون کریں گے۔ حضور، پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد، اور اسلام آباد میں سب سے رپوش ترین ایریا ایف سیکٹر، F7، F8، F6، F5، G5، آپ چاہتے ہیں تو میں وہاں سے آپ کو پلاسٹک لا کر دے سکتا ہوں۔ اسلام آباد جیسے رپوش سٹی میں جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، وہاں پہ آج تک یہ والا پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتا۔ اب گلگت بلتستان میں یہ ڈرامہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ گلگت بلتستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، وہاں پر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پر، یونیورسٹیز تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ کراکرم یونیورسٹی کے مسائل ہیں، ٹیچرز کو تنخواہ نہیں مل رہی، پروفیشنل ڈگریاں وہاں پر ہے نہیں، فضول قسم کی ڈگریوں کو وہاں پر ڈھیر لگا ہوا جس کی نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی نتیجہ ہے۔ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، بجلی کے مسئلے ہیں، روڈ کے مسائل ہیں۔ جب تک آپ بنیادی مسئلوں کے اوپر کوئی کمیٹی اور فوکس نہیں کروا کر یہ نان ایشوز کے اوپر ٹائم ضائع کرنا چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ڈرامہ بازی ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چیف سیکرٹری کے نام کے اوپر جو بندہ ہے، یہ صرف اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ حضور، اگر آپ نے فیڈرل میں جا کر آپ نے اگر کوئی وزارت لینی ہے اچھی، آپ اگر فارن کسی ملک میں جا رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ چلے جائیں۔ آپ گلگت بلتستان کی جینون ایشوز سے جو ہے لوگوں کی توجہ اٹھا کر آپ بھی اس کام کی طرح ڈرامہ بازی نہ کر لیں۔ گلگت بلتستان کے جو بڑے مسئلے ہیں ان مسائل کے اوپر توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان میں ہیلتھ کے جو مسئلے ہیں اس کا جینون مسئلہ حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مقامی طور پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کے باؤنڈ سائن کر لیں، جو ایم بی بی ایس کر رہے ہو تو ان کو ایگریمنٹ میں باؤنڈ کر لیں، وہ آ کر جی بی کے اندر جو ہیں وہ ڈیوٹیاں دے دیں گی۔ آپ لوگ یہ ایگریمنٹس کیوں نہیں لے کر آتے؟ ان کو فری ایجوکیشن کر لو، ان کے ہاسٹل کی آپ فی دے دو اور ان سے بات کہو کہ آپ ڈگری کے بعد آ جائیں اور 5 سال وہاں پر آپ ہاسپٹل میں پریکٹس کر لیں۔ یہ قانون سازی تو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ گلگت بلتستان کے
جو بجلی کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی آج تک نہیں ہوئی ہے. انٹرنیٹ کا مسئلہ تباہی کے دیانے پر آپ جن کمپنیوں نے بٹ بھی جیتے تھے ان کمپنیوں کو گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے گلگت بلتستان کے اندر، بڑے پیمانے پہ ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ نے کبھی کام نہیں کیا. ریفارسٹریشن اور ایفارسٹریشن کے حوالے سے جو گلگت بلتستان کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان سے آپ بیٹھ کر ان کی جو ہے وہ یعنی کہ ان کے کسی بھی قسم کے جو پرپوزلز ہیں ان پرپوزلز پہ آپ بات کر لیں اور اس کی سلوشن نکالیں. آپ گلگت بلتستان کی جینون ایشوز سے ہٹ کر غیر ضروری قسم کی باتیں کر کے اپنی مارکیٹنگ کروانا بند کر لیں، اور گلگت بلتستان کے جو عوام ہے اور گلگت بلتستان کی جو سیاسی نمائندے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کے اوپر تھوڑا سا سیریس ہو جائیں. آپ لوگوں کی نان سیریسنس کی وجہ سے پوری گلگت بلتستان کی حکومت ایک بندے کی کنٹرول میں. ہم نے سنا تھا کہ پہلے یہ سارا کنٹرول NLI اور چنار باغ میں ہوتا تھا، اب گزشتہ کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اب چنار باغ سے ہٹ کر چیف سیکرٹری کے گود میں ڈالی گئی ہے. چیف سیکرٹری ہی کل اینڈ کل ہیں، وہ جب چاہے جس مرضی کو جہاں ٹرانسفر کرے، جس قسم کی مرضی کے پرپوزل لائے، جس قسم کی مرضی کے ایگریمنٹ کر لے. یہ جو طریقہ کار ہے ایک سرکاری بیوروکریٹ کا کام ہوتا ہے، وہ انتظامی معاملات کو دیکھ لے، مسئلوں کے حل کر لے، وہ اس کے بجائے وہ ان مسئلوں کے اوپر آئے، وہ نالیاں ٹھیک کرنے اور سکولوں کے جو مسائل ہیں، جو لوگ سیول بیوروکریسی، جو سیول پولیٹیکلی جو لوگ ہیں ان کی کام ہے. لیکن پولیٹیکلی بھی ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اتنے گیدڑ نما بنے ہوئے ہیں کہ وہ بھی آواز اٹھاتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں. لیکن عوام تو اس مسئلے کے اوپر کم سے کم بات کر لے، صافی اس مسئلے کے اوپر بات کر لیں جو گلگت بلتستان کی جینون ایشوز ہیں. بہرحال جب تک آپ بنیادی مسئلے حل نہیں کریں گے، یہ سیکنڈری جو چیزیں ہیں، پلاسٹک فری گلگت بلتستان والا ڈرامہ بند ہونا چاہیے. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ تمام کی تمام پلاسٹک کے ہی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر پیپسی ہے، نیسلے کے واٹرز ہیں، کسی بھی مشروب ہیں، کوئی ٹافی، چاکلیٹ کے کسی بھی پروڈکٹ کو آپ دیکھ لیں، وہ سیاچن سے لے کر گلگت بلتستان کی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اگر وہ چلتا ہے تو وہ پلاسٹک کے ریپر کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ایک غیر ضروری ڈرامہ بازی ہے جس سے مقامی سطح کے اوپر جو لوکل چھوٹے سرمایہ کار جو ہمارے دکاندار ہیں ان کے لیے مزید مسائل پیدا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک جینون مسائل کے اوپر ہم نے آواز نہیں اٹھائی، ہم اس مسئلے کے خلاف نہیں بولیں گے تو گلگت بلتستان کے ایشوز حل نہیں ہوں گے. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.